ساری دنیا کے اندر دیوبند کے بنیاد رکھنے والے لوگوں کا ایک اصول تھا جو لکھا ہوا ہے آج تک، مدرسوں کے لیے کسی حکومت اور گورنمنٹ سے امداد نہیں لی جائے گی۔ 250 سال سے مدرسہ اسی طرح چل رہا ہے، اور اس کے پڑھے ہوئے لوگوں نے دنیا کے اندر 50,000 ہو سکتا ہے اس سے زائد مدرسے اسی اصول پر بنائے، ہم کسی گورنمنٹ سے امداد نہیں لیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے بنگلہ دیش کے اندر حالیہ میں بیان دیا ہے، جنہوں نے اسلام کو لے کر اور مدارس کو لے کر بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب اپنے بیان کے اندر فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا مل کر آج اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہے، اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، حالانکہ وہ نہیں جان نہیں ان کو پہچان نہیں ہے۔ اسلام الحمدللہ ساری دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، اور قیامت تک کہ اسلام اسی طرح چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ مدارس کو لے کر بھی مولانا ارشد مدنی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو مدارس بھی حکومت کے بغیر پیسوں کے، بغیر امداد کے چل رہے ہیں، وہ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کو لے کر بات کہی ہے۔ بنگلہ دیش کے اپنے بیان کے اندر آپ نے یہ کہا ہے کہ جو مدارس حکومت سے فنڈ لیتے ہیں یا حکومت کے ماتحت چل رہے ہیں، آج انہیں بڑی دقت کی، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال آپ مولانا ارشد مدنی کا پورا بیان سنیے، آپ سن کر خود ہی حیران ہوں گے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا خوبصورت باتیں کہی ہیں اور ایک پیغام دیا ہے امت کے سامنے بڑی خوبصورت اور بڑے اچھے انداز میں۔ آئیے مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان خود ملاحظہ فرمائیے۔ امت کی خصوصیت ہے، یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے۔ جس کے ہاتھ میں جو ہے، اس امت کی مخالفت کے اندر جو طاقت ہے وہ لگا رہا ہے، آج سے نہیں 1400 سال سے۔ رسول اللہ مکے میں تھے، 13 سال تک کیا ہوا؟ ایک طرف شرک و کفر کی طاقت تھی، ایک طرف گنے چنے کچھ لوگ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں آپ آئے۔ منافقین کس طرح گھسے ہوئے تھے رسول اللہ کے خلاف، بد دعا دینا، رسول اللہ کے اوپر سے پتھر گرا دینا، رسول اللہ کے اوپر جادو کر دینا، رسول اللہ کو زہر دے دینا۔ ہر امت دوسری طرف کھڑی ہے، اسلام کے ماننے والے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آج ساری دنیا میں دیکھ لیجئے، ایک طرف اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، اور دوسری طرف ساری شرک و کفر کی طاقتیں ہیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ دنیا کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، مکھی اور مچھر کی طرح قتل کیا جا رہا ہے۔ امت ہے کہ کھڑی ہوئی ہے۔ کیا بنیاد ہے؟ ایک ہی بنیاد ہے، یہ امت ماننے والی ہے اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ اگر عیسائی ہیں سامنے، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہمارے آنکھ اور سر کے اوپر، وہ بھی رسول اللہ کے، وہ نہیں مانتے، ہمارے رسول کو وہ نہیں مانتے۔
یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ تھے، ہم کہتے ہیں ہمارے سر اور آنکھوں پر، وہ ہمارے رسول کو نہیں مانتے۔ یہ دین ہے جس دین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور ساری دنیا کا مسلمان اسی دین کو پکڑے ہوئے ہے، اپنے سینے سے لگائے ہوئے۔ یہ ہے دین محمدی۔ ہر دین آیا کچھ دن کے لیے، 100 سال 200 سال 10 مہینے 50 مہینے 6 سال 600 سال، اس کے بعد وہ دین بگڑنے لگا، اس کے ماننے والوں ہی نے اس کی روح کو، صورت کو، عقیدے کو بدل دیا۔ دوسرا نبی آ گیا، اس نے بدل دیا۔ تیسرا نبی آ گیا، آخر میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے 600 سال کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ان کے آنے کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ امت جس دین کو وہ دے کر گئے ہیں چھوڑے گی نہیں، قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ دین محفوظ ہے، وہی قرآن جو 1400 سال پہلے آپ پر اترا تھا آج بھی دنیا کے ہر تختے کے اوپر موجود ہے۔ حدیث کتابیں کھلی پڑی ہوئی ہیں، دین کی صحیح تصویر اگر لینی ہے دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اور ساری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اسلام کو ہر طاقت مٹانا چاہتی ہے، اور اسلام ساری دنیا میں زندہ ہے۔ ہر مسجد سے آواز اللہ اکبر کی دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، سارے شہر گونجتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا گونجتی ہے۔ آج ہی صبح میرے خیال میں 7 بجے تھے، ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اس کو اٹھایا، فجر کی اذان ہو رہی تھی مکہ معظمہ میں۔ ہمارے یہاں لوگ نماز پڑھے ہوئے 2 گھنٹے بھی گزر چکے تھے ان کو۔ اگر آپ ساری دنیا کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے۔ اذان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ اللہ کا سچا رسول ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دین ہے۔ آپ دنیا کو دیکھیے کہ روزانہ بم پر بم مارے جا رہے ہیں، مکھی اور مچھر کی طرح لوگ مر رہے ہیں، مگر وہ دین جس کا چرچا ہے ساری دنیا کے اندر وہ دین محمدی ہے۔ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، لوگ مہینوں سالوں ہو جاتے ہیں، کوئی جاتا بھی نہیں، گئے جا کر گھنٹی بجائی مندر میں اور چلے آئے۔ عیسائی رہتے ہیں ساری دنیا میں، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں چرچ، اتوار کے دن کھلتے ہیں اور شام کو بند ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ بھی نہیں۔
یہودیوں کی عبادت گاہیں سنیچر کے دن کھلتی ہیں، باقی بتائی نہیں۔ یہ دین محمدی ہے کہ روزانہ صبح سے شام تک گونجتی ہیں آوازیں اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجدیں بھرتی ہیں، لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں۔ کب سے؟ 1400 سال سے آج تک۔ یہ خصوصیت ہے دین محمدی کی، جس کی سیرت آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ کسی دین کی یہ خصوصیت نہیں، لوگ جانتے بھی نہیں۔